جی کوشچن ہے جی کہ ایکسپلین دا ڈیفینیشن آف این اوبیڈینٹ وائف. ڈز اے وائف ہیو ٹو اگری ود ایوری تھنگ ہر ہسبینڈ سیز؟ میرا خیال یہ ہے کہ سوال کو الٹ دیا جائے اور یہ بتایا جائے کہ فرما بردار مرد کیسے پیدا ہو سکتے ہیں. کیونکہ دنیا کا امن اسی پر منحصر ہے. اگر آپ دنیا میں امن، راحت، سکون، اطمینان پیدا کرنا چاہتے ہیں تو میری درخواست یہ ہے کہ اپنی بیویوں کے فرما بردار ہو جائیے. دیکھیے بات یہ ہے کہ گھر ایک ادارہ ہے. اللہ تعالیٰ گھر کو جب آپ شادی کرتے ہیں تو اس کو اس زاویے سے اللہ تعالیٰ نہیں دیکھتے کہ یہ ایک فرینڈشپ ہے جس کو آپ نے لیگلائز کر لیا ہے. یہ نہیں کہہ رہے ہو. یہ بہت اچھی طرح سمجھ لیجیے اور یہی غلط فہمی کا باعث بن رہا ہے. جب ہم شادی کا ارادہ کرتے ہیں تو اصل میں ہم آنے والی نسل کے لیے آغوش فراہم کر رہے ہوتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ انسان کا بچہ ناتواں پیدا ہوتا ہے، اٹھ نہیں سکتا، کھا نہیں سکتا، پی نہیں سکتا، کئی برس میں جا کے اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کے قابل ہوتا ہے، پھر تعلیم تربیت کا محتاج ہوتا ہے، کہیں 10-15 سال 20 سال کی عمر میں جا کر شباب کو پہنچتا ہے، ارسطو افلاطون بنتا ہے. اس کے بعد کوئی 25-30 سال کے بعد کمر ٹیڑھی ہونی شروع ہو جاتی ہے اور پھر آہستہ آہستہ نوبت بعض اوقات وہ آ جاتی ہے جس کی تصویر قرآن نے کھینچی ہے، لِکَیْلَا یَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَیْئًا. سب کچھ جان کے پھر نادان بچہ بن جاتا ہے. یہ پورا انسان ہے. اس پورے انسان کو پیدا کرنے، پرورش دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے شادی کا ادارہ قائم کیا ہے. اس کے لیے یہ ضروری تھا کہ رشتے قائم کیے جاتے، رشتوں کا احترام پیدا کیا جاتا، اس ادارے کو وفا پر استوار کیا جاتا، بدکاری کو ممنوع قرار دیا جاتا. یہ سب کچھ ایک انسان کی پرورش کے لیے کیا گیا ہے. یہ عبث نہیں ہے. یعنی وہ گھر بنے جس میں ایک مرد و عورت فیصلہ کریں کہ وہ زندگی بھر کے لیے اکٹھے ہو رہے ہیں، وہ فیصلہ کریں کہ وہ اپنی ساری محبتیں، سارے تعلقات، سارے جنسی دائیات کو اس دائرے میں محدود کریں گے. وہ فیصلہ کریں کہ جب بچہ پیدا ہو جائے گا تو وہ ماں اور باپ کا فریضہ انجام دیں گے. وہ فیصلہ کریں کہ وہ اب اپنی راتیں جاگ کر بھی اس کی پرورش کریں گے. یہ بہت بڑا فیصلہ ہے. یہ جو ادارہ وجود میں آتا ہے، انسٹیٹیوشن بنتا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس کی سربراہی کی ذمہ داری مرد پر ڈالی جائے. اور جیسے ہی ذمہ داری ڈالی ہے ایک دوسرا فیصلہ بھی کر دیا ہے کہ اب کما کے تم لاؤ گے، اخراجات تم پورے کرو گے، تمام ذمہ داری تم اٹھاؤ گے. یہ انسٹیٹیوشن کو سمجھ کر شادی کرنی چاہیے. یہ در حقیقت اس ادارے کا نام ہے. کوئی ادارہ کسی سربراہ کے بغیر نہیں چل سکتا. تو یہ فیصلہ کیا گیا ہے اور اس میں ذمہ داری ڈالی گئی ہے. عورت کمائے، ملازمت کرے، وہ ایک ایک پائی اس کی ہے. اس پر گھر میں ایک پیسہ بھی دینے کی کوئی ذمہ داری نہیں. ذمہ داری نہیں ہے، اپنی مرضی سے آپ جو چاہے کریں. ذمہ داری مرد پر ڈال کے اس کو گھر کا سربراہ بنایا گیا ہے اور عورتوں سے یہ تقاضا کیا گیا ہے کہ اس ادارے کو خراب نہ کرو، اس میں سرکشی اختیار نہ کرو، اس میں موافقت پیدا کرو. اور مرد سے تقاضا کیا گیا ہے کہ وہ شورا کے طریقے پر ایک دوسرے کے ساتھ مشورہ کر کے، رائے کے ساتھ ایک دوسرے کی رسپیکٹ کرتے ہوئے اس ادارے کو قائم رکھے. میں نے آپ سے عرض کر دیا کہ ادارے کو ادارے کے طور پر چلانا یہ ضروری تھا، ورنہ انسان کا بچہ بالکل بے یار و مددگار ہو کے رہ جاتا. تو یہ وجہ ہے. اس میں کبھی کبھی خواتین کی خدمت میں ادب سے عرض کرنا پڑتا ہے کہ سرکشی اختیار نہ کریں. جی کوشچن ہے جی کہ واٹ از متعز ریلیونس ان ٹوڈیز لائف ایون دو اٹس مینشنڈ ان دا قرآن، از اٹ الاؤڈ؟ نہیں، اس کا کوئی قرآن میں ذکر نہیں ہے. جن لوگوں نے فَمَسْتَطَعْتُمْ کی آیت سے اس کو اخذ کیا، انہوں نے عربی زبان کا بھی خون کیا ہے. قرآن مجید میں جنسی تعلق کی ایک ہی صورت جائز ہے اور وہ بیوی کے ساتھ. اور میں ابھی دلائل دے چکا کہ یہ تو جب تک یہ پابندی نہیں لگائی جائے گی اس وقت تک ماں اور باپ کے مقدس رشتے وجود ہی میں نہیں آ سکتے. پھر تو دلچسپی کے مراکز دونوں کے باہر ہی رہیں گے، پھر نہیں ہو سکتا کچھ بھی. تو اس کو ایک خاندان میں، ایک گھر میں آپ دیکھیے، اس کے بعد کئی رشتوں سے نکاح حرام قرار دے دیا گیا ہے. کیوں؟ بچے کو صرف ماں اور باپ نہیں چاہیے، دادی اور دادا بھی چاہیے، نانی اور نانا بھی چاہیے، خالہ اور پھوپھی بھی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے اتنا غیر معمولی اہتمام کیا ایک انسان کی پرورش کے لیے. انسان شکر گزاری کے جذبات سے بھر جاتا ہے
کہ یہ اہتمام میرے لیے کیا گیا ہے. اصل میں جس وقت ہم گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو اپنا بچپن بھی بھول جاتے ہیں اور بڑھاپا نظر نہیں آ رہا ہوتا. ساری پیچیدگی یہ ہے. اگر آپ پورے انسان کو نگاہ میں رکھ کے دیکھیں تو اس سے بہتر بندوبست نہیں کیا جا سکتا تھا. تو اس وجہ سے کسی متع وغیرہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے. یہ بدکاری کو لیگلائز کرنے کا طریقہ ہے اور کچھ نہیں.